أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خوبصورت زندگی، خوبصورت ساتھ، ماں باپ کے پاس تو شہزادے، ویسے بھی زندگی بڑی خوبصورت ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں تو پھر انسان ڈوب کے رہ جاتا ہے اسلام کی سچائیوں میں۔ آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں منافقین نے جب تبوک جانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے دل میں کفر تھا، اور اگر وہ ساتھ چلے بھی جاتے تو وہاں کیا کرتے؟ فتنہ و فساد پھیلاتے، آپ کے لیے پریشانی اور فکر کا باعث بنتے۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ایذلی، اجازت دے دیجئے مجھے، ولا تفتنی، اور نہ فتنے میں ڈالیے مجھے، الا فی الفتنتی سقطوا، سنو فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم، لا محیطۃ بالکافرین، یقیناً گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ نے سب کو جہاد کے لیے بلایا تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہانے بنانے لگے۔ اب یہ دیکھیں یہی آیات پڑھ پڑھ کے ہمیں ازبر ہو گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر ٹاپک کو ہمارے ذہن میں ڈالنے کے لیے بار بار جب ریوائز کرتے ہیں تو یقین جانیں سب کچھ ذہن میں ایک چھاپ کی طرح اتر جاتا ہے۔ اب ان میں ایک شخص کون تھا؟ جد بن قیس تھا، جو کہ بنو سلمہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ان کا سردار تھا۔ وہ بہت بڑا منافق تھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو یہی رہنے دیں، روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر میں دل قابو میں نہ رکھ سکوں گا، تو مجھے وہاں لے جا کر گمراہی میں نہ ڈالیے۔ کتنی بد زبانی والی بات ہے یہ، اور وہ بھی نبی پاک کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ کہہ کر وہ اپنے کفر پر جھوٹی پرہیزگاری کا پردہ ڈال کر وہ پہلے ہی گمراہی کے گھڑے میں گھر چکا ہے، اور آگے چل کر کفر و نفاق کی بدولت وہ دوزخ کے گڑھے میں گرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک سردار کا گفتگو کا انداز کس قدر بے بکانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا جب آپ نے قبیلے سے پوچھا کہ تمہارا سردار کیسا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جد بن قیس جو کہ بہت بخیل اور شوم ہے۔ آپ نے فرمایا بخل سے بڑھ کر اور کیا بڑی بیماری ہوگی، اب سے تمہارا سردار بشر بن برابن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سردار جو ہے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد سے بچنے کا بہانہ تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالو، حالانکہ وہ تو پہلے ہی فتنے اور نفاق میں گھر چکا ہے۔ ظاہری طور پر مسلمان ہے، اندر سے وہ منافق ہے، کفر اس کے دل میں بڑا ہے، وہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے، وہ روم جا کے کیا گرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا اور جہاد سے منہ موڑنا خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں کہ جہنم کافروں اور منافقین کو گھیرے گی، وہ نہ بچیں گے اور نہ نجات پا سکیں گے۔ دیکھیں ایمان والا کبھی عذر کے پیچھے نہیں چھپتا۔ آیت نمبر 50 پڑھتے ہیں۔ ان تصیب کا حسنات، اگر پہنچتی ہے آپ کو بلائے بھلائی، آپ سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تسوہم، وہ بری لگتی ہے انہیں، کن کو؟ منافقوں کو۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر پہنچی ہے آپ کو کوئی مصیبت، یا کلو، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا، یقیناً ہم نے احتیاط پکڑ لی تھی، یعنی ہم تو پہلے ہی بچ گئے تھے، امرنا، اپنے معاملے میں، من قبل، پہلے سے ہی، وَيَتَوَلُّوا، اور وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَارِحُونَ، بڑے خوش ہو کر، اس حال میں کہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 51 پڑھتے ہیں۔ کلن، کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا، یصیبنا، الا، ہمیں کوئی نقصان مگر ما کتب اللہ لنا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، مولانا، وہ ہمارا رب ہے، وعلی اللہ ہی، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے یا مومنین۔
اس آیت میں منافقوں کا رویہ بتایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح کامیابی کی خبر ملتی ہے یا خیر کی خبر ملتی ہے تو ان کے دل میں حسد اور غم بڑھ جاتا ہے۔ حسنت کا مطلب ہے بھلائی، اور بھلائی سے مراد جیسے اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، جنگ میں فتح ہو سکتی ہے، رزق میں کشادگی ہو سکتی ہے، ایمان میں مضبوطی یا اسلام کی ترقی، مطلب پھلنا پھولنا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف یا غم پہنچتا ہے، اب غم کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے جنگ میں نقصان ہو سکتا ہے، شکست ہو سکتی ہے، قحط آ سکتا ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، تو پھر کیا ان کا رویہ ہوتا ہے؟ تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، گویا ان کو اس سینوں میں دشمنوں والا دل ہے۔ دیکھیں، کہنے کو تو مسلمان تھے نا یہ، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ حسد، دشمنی اور تکلیف سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری کہ جب جنگ میں کچھ مسلمان شہید ہو جاتے یا مجروح ہو جاتے تو فخریہ کیا کہتے کہ ہم تو کتنے دور اندیش ہیں، دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے ہم نے پہلے ہی بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ ان کا یہی حشر ہونے والا ہے، اس لیے ہم ساتھ ہی نہیں گئے تھے۔ غرض خوشی سے بغلے بجاتے اور دھینگے مارتے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ سورت سورت نام سوری کچھ لکھا تو خود ہی ہے لیکن ذہن سے نکل گیا ہے، اس کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سختی اور نرمی جو جس وقت اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، نہ دنیا میں، ہمارا ایمان ہے نا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس نہ دنیا میں سے چارہ ہے اور نہ آخرت میں سے بچنے کا کوئی حل ہے، مگر ہم اہل ایمان چونکہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حقیقی مولا یعنی رب مانتے ہیں، لہٰذا ہماری گردنیں اللہ کے فیصلے کے سامنے جھکی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنگو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی سختی ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، توکل ہے اور پورا یقین ہے کہ دنیا کی عارضی سختی کو آخرت میں یقین بال یقین اور بسا اوقات دنیا میں بھی خوشی میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان سے چھوٹے چھوٹے امتحان لے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شور شرابہ ڈال کر نافرمانی کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 52 پڑھتے ہیں، کل حل تربصون بنا، کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے معاملے میں، الا احدی الحسنیین، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے حق میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ پہنچ جائے تمہیں اللہ عذاب، من عندہ اپنی طرف سے، او یا بِأَيْدِنَا یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو، إِنَّمَا مَعَكُمْ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ متربصون، انتظار کرنے والے ہیں۔ منافقین اور کفار جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کی شکست کے منتظر رہتے تھے، جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاد پر نکلتے کہ یہ لوگ آپ کی شکست اور ناکامی کی دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دیں کہ تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی امید کرتے ہو۔ اب یہ دو بھلائیاں کون سی ہیں؟ کہ اگر اللہ کے راستے میں مارے گئے تو شہادت ملے گی تو جنت تو ہوگی ڈن، اور اگر واپس آئے تو اجر ملے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ یعنی مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، دونوں صورتوں میں بھلائی ہے، شہید ہو جاتے ہیں تب بھی بھلائی ہے، واپس آ جاتے ہیں تب بھی بھلائی ہے۔ دیکھیں، شہادت میں بھی عزت ہے اور فتح میں بھی عزت ہے۔ اب اس کے برعکس منافق اور کافر دونوں طرف سے نقصان میں ہیں، دھیان سے سمجھے گا۔ اب دیکھیں، مومن چاہے جیت بھی جائے یا جان دے دے، بہرحال وہ کامیاب ہے۔ اب ان باتوں کے برخلاف ہم مسلمان منتظر ہیں کہ تمہیں دو برائیوں میں سے ایک برائی ضرور پہنچ کر رہے گی۔ دھیان سے سمجھیے گا، تھوڑا سا وہ دو کا ہے تو آپ کو پتہ نہ چلے ایسے،
مسلمان دونوں طرح سے بھلائیوں میں رہیں گے۔ اب ان کے لیے دو برائیاں ہیں جو انہیں پہنچ کر رہی، دونوں میں سے ایک تو لازمی پہنچ کر رہے گی۔ اب پہلی کیا ہے؟ نفاق و شرارت کی وجہ سے قدرت کی طرف سے ان پر کوئی عذاب آئے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم کو سخت سزا دلوائے گا۔ بہرحال ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، تاکہ ایک دوسرے کا انجام دیکھ لیں، کہ آج معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے دور اندیش کون تھا اور کم عقل کون تھا۔ آپ کو یقیناً بات میری کی سمجھ آ گئی ہوگی، جو نام سمجھ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔